بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کو یا علی مدد. آج ہم پلرز آف اسلام پہ کچھ مختصر وضاحت آپ تمام کے حضور کریں گے، اور ان پلرز پر انشاءاللہ ہر ایک پلر پر الگ الگ ایک تفصیلی لیکچر عرض کیا جائے گا. مگر چونکہ فی الحال اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اسماعیلی عقیدے کے اندر پلرز کا وجود نہیں ہے. کل میں ایک پیج کے اندر ہمارے کسی اثنا عشری ایک محترم فرما رہے تھے کہ اسماعیلی صوم و صلات کے وجود کے منکر ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں. کاش وہ ہمارے فلسفے کی کتابوں کو پڑھتے، کتاب پچھ دین کو پڑھتے، دعائم الاسلام کو پڑھتے، تعویل الدعائم کو پڑھتے، تو شاید وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی عقیدے کے حوالے سے پراپر ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے. اگر ان کتب کو پڑھتے اور دوسرے ہمارے حکمت کی کتابوں کو پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ جو عقیدہ اور جو نظریہ نماز، روزہ، حج یا پلرز آف اسلام کے حوالے سے اسماعیلیوں کا ہے، تو اتنے اعلیٰ تصورات شاید ہی دین اسلام کے اندر کسی اور فرقے کے ہوں. اب اگر یہ پلرز نہ ہوں، مثلا کچھ ہمارے اپنے دوست بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز، روزہ، حج نہیں ہے. اگر یہ پلرز نہیں ہیں، یہ ستون نہیں ہیں، تو ہمارے دین کی عمارت کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ تو در حقیقت یہ صرف اور صرف علمی پسماندگی کی وجہ سے ہیں، علمی نارسائی کی وجہ سے ہیں. لیکن پلرز آف اسلام کی وضاحت تو یقیناً ہم بعد میں کریں گے، لیکن فی الحال اس کا ایک مختصر ایک خاکہ پیش کرنے کے لیے میں یہاں پہ سوال کروں گا کہ پلرز کی ضرورت کیوں پڑی؟ ستون کیا کسی میدان میں ہوتے ہیں یا کسی عمارت، کسی گھر کے اندر ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر یہ پلرز گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے، یعنی وہ عمارت انہی پلرز پر قائم ہوتی ہے، تو پھر اس گھر تک آنے کے لیے کیا کوئی راستہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی گھر کی ہم بات کرتے ہیں، پلرز کی بات کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ذہن میں گھر کا تصور آتا ہے. جب گھر کا تصور آتا ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی راستہ نہیں جاتا ہو. تو آٹومیٹکلی دین حق کے اندر جو صراط المستقیم کا تصور ہے، وہ خود بخود وہ تصور اس گھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے صرف خالی گھر نہیں ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں. عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں اور گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو ان پلرز تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے صراط المستقیم پہ چلنا ہوگا، گھر والوں سے دوستی کرنی ہوگی، پھر اس دروازے سے اس گھر کے اندر اس دوستی کے نتیجے میں داخل ہونا پڑے گا. تب جا کے کوئی شخص جان سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر پلرز کتنے ہیں اور کتنے ہیں. اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے قرآن کے اس حکم کے مطابق وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے سے جب داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرو. تو یہ دروازہ بھی کسی لکڑی یا ہیرے جواہرات کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ دروازہ بھی ایک زندہ شخصیت ہے. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو شہر علم کے اندر حکمت کا جو گھر ہے، اس گھر کا دروازہ ایک شخصیت ہے جو خود مولا مرتضی علی علیہ السلام کی پاک ذات ہے. لہذا اس گھر کے اندر داخل ہوئے بغیر کوئی کس طرح ستونوں کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ گھر کے اندر ستونوں کی نوعیت کس طرح کی ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر اسلام ایک زندہ دین ہے، اور جو بھی اسلام کے اندر جس طرح گھر کا تصور ہے تو زندہ ہے، دروازے کا تصور ہے تو زندہ ہے. تو جب گھر زندہ ہے، دروازہ زندہ ہے، تو یقیناً اس گھر کے اندر آپ جائیں گے تو گھر کے اندر فرش ہے، فرش
زمین کو کہا جاتا ہے، عرش آسمان یعنی چھت کو کہا جاتا ہے، لہذا اس فرش سے عرش تک پہنچنے کے لیے معراج یعنی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً اس گھر کے اندر کوئی چراغ جلایا جاتا ہوگا، جس طرح خداوند تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال قرآن کے اندر چراغ سے دی ہے، تو یہ چراغ بھی گھر کے اندر ہے، فرش بھی گھر کے اندر ہے، عرش بھی گھر کے اندر ہے، معراج بھی گھر کے اندر ہے، ستون بھی گھر کے اندر ہے، لہذا اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے گھر والے یعنی اہل بیت کی دوستی کے سبب سے کوئی شخص اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر یہ ستون جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ شہر علم سے باہر کسی میدان میں ہوتے تو بات درست تھی، دروازے سے داخل ہوئے بغیر اس میدان میں جا کر لوگ ان کو پکڑتے اور نجات حاصل کرتے، مگر دین کی ساری حقیقتوں کو اس گھر سے منسوخ کر گھر والوں کی دوستی سب پر فرض قرار دیا گیا ہے، جیسے صراط المستقیم جو گھر کی طرف جاتا ہے، ستون گھر کے اندر ہیں، فرش سے عرش تک جانے کے لیے سیڑھی، یا خزانہ جو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کا تصور اس گھر کے ساتھ منسلک ہے۔ گھر کے بغیر، گھر والوں کے بغیر ان حقیقتوں تک یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ نہیں میرے گھر والوں کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، لیکن میں گھر کے عرش تک یعنی چھت تک پہنچ گیا، میں معراج کی حقیقت یا گھر کے اندر اس سیڑھی کو میں نے جانا، کیسے ممکن ہے؟ اس گھر کے اندر ایک طاق ہے، طاق گھر کے اندر ہوتا ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے جس کی مثال خدا نے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، تو اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال ایک جو چراغ سے دی ہے، وہ چراغ ایک جو طاق میں رکھا گیا ہے، تو یہ طاق بھی اس گھر کے اندر ہے، وہ چراغ بھی اس گھر کے اندر ہے، وہ خزانہ بھی اس گھر کے اندر ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ لوگ باہر رہ کر گھر کے اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ستون نہیں ہے، اور حیرت پہ حیرت کہ گھر کے اندر والے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے ہاں ہمارے گھر کے اندر ستون نہیں ہے۔ ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں اور اس گھر کے اندر کیا کیا حقیقتیں ہیں، وہ حقیقتیں ہمیں خود جاننے کی ضرورت ہے۔ فرش سے لے کر عرش تک کا سفر، درجات اور مساوات کا قانون جو سیڑھیوں کے اندر درجات ہے اور چھت عرش کے اندر جا کر مساوات ہے۔ اچھا وہ طاق، وہ جلتا ہوا وہ چراغ، اور اس گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے وہ عشق یعنی آتش عشق، عشق کی اس آگ میں جل کر اور اس آگ میں عقل و جان کو تقویت دینے والی وہ غذائیں جو بن رہی ہیں، اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں مومنین جو کہ اینٹوں کی مثال ہے، لیکن اس گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے ان سب کی ایک ہی وحدت، ایک ہی دیوار کی حیثیت سے ہیں، وہ سب ان سب کی وحدت و سالمیت، اس گھر میں ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے شفقت و محبت، ان سب چیزوں کی وضاحت کے لیے آپ سب کو ہمارے ساتھ علم کے اس سفر میں آگے بڑھنا پڑے گا، آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن مختصر یہ کہ ہمارے ہاں ستون 5 نہیں ہیں بلکہ 7 ہیں۔ ہمارے یہاں ولایت اور طہارت بھی دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون کی حیثیت سے ہیں۔ البتہ وہ عبادات جو ستون کی حیثیت سے جو ان کے ظاہر کو ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برحق جانشین مصطفیٰ جو کہ علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد ہیں، جو دین کا صرف رکوالا نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہیں، بلکہ دین کا مختار ہیں، مختار کل ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے۔ جو وارث ہوتا ہے وہ ہر صورت میں زمانے کے لحاظ سے دین کے ظاہر کے اندر وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح وہی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی بھی قرآن کی روح کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن ایک یونیورسٹی کے مانند ہے۔ قرآن پورے ادوار کو سامنے رکھ کر تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان جب قرآن کے اندر ہے
تو ہر دور کے اندر لوگوں کو ان کے ترقی کے مطابق کس طرح کی عبادت اور کس طرح ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو بعد میں ایک ایک پلر کی وضاحت کے طور پر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے وہ تمام دلائل دیں گے۔ لیکن یہاں پہ مختصر یہ ہے کہ کوئی یہ تصور نہ کرے ہمارے یہاں صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ تو ہے، ہاں البتہ صلاۃ الموقات کی ابتدائی پریکٹس کے پابندیوں کو ہٹا کر ہم پر صلاۃ الدائم کے ایڈوانس کورس کی ذمہ داری ہم مومنین کو دی گئی ہے۔ صلاۃ ہے لیکن صلاۃ الموقات کو ہم نے جب ایک وقت تک پریکٹس کیا، اس کے بعد مولا نے فرمایا اگر آپ کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنا ہے، اگر آپ کو فرشتہ بننا ہے تو صلاۃ الموقات سے آپ کا گزارا نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ صلاۃ الدائم کی طرف رجوع کریں اور صلاۃ الدائم ادا کریں، قائم کریں۔ مہینے کے روزے کے بعد، یعنی ایک مہینے کے روزے کے بعد اس کے آخر میں 3 دن یا 1 دن 2 دن 3 دن جو ہم عید مناتے ہیں، تو ہمارے لیے مولا نے فرمایا کہ بالکل، لیکن آپ کا جو صوم ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری زندگی آپ روزہ رکھیں اور آخرت کے گھر میں جا کر آپ عید منائیں۔ صوم تو ہے، وہ مہینے کو ہمارے لیے پوری زندگی میں مولا نے جو ہے نا باطنی روزہ ہم پر فرض کر دیا گیا، ہمارے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سال میں بچت پر جو 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، اس 2.5% کی جگہ مولا نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کمائی پر 10% آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ دنیا میں کچھ شریروں کے ساتھ کسی موقع پہ جب جہاد کیا جاتا تھا، جس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے، مولا نے فرمایا اس سے آگے بڑھ کر انسان کی اپنی ہستی میں جو شر کی قوتیں ہیں اس کے ساتھ جہاد اکبر آپ ادا کریں، اور اپنی ہی عالم شخصی میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا جو حکم ہوا ہے ہمارے لیے، ہم آج اس جہاد اکبر کے اندر ہیں۔ خدا کا گھر جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سنگ و خشت سے بنایا، اسی مثال کے ممثول کے طور پر جہاں پہ خدا کا ایک ظاہری گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ظاہر میں بنا رہے تھے، این اسی وقت خدا کا ایک باطنی گھر، ایک آباد گھر جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، بیت المعمور کسی ظاہری مادی کسی مقام پر آسمان پر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے قلب پر موجود ہے۔ لہٰذا اس خدا کے اس گھر کی مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں خدا کے گھر کو بنا رہے تھے، لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہستی میں عشق کے ساتھ، اپنے ایمان کے ذریعے سے، امتحانات کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، مختلف عبادات کے ذریعے سے خدا کا ایک زندہ گھر اپنے دل میں آباد کر رہے تھے، جس میں خداوند تعالیٰ آ کے رہتے تھے، جس میں خدا کا نور جلوہ فگن تھا، جس میں خداوندی نور جلوہ افروز تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خدا کا جو زندہ گھر جس کو بیت المعمور کہا گیا ہے، لہذا خود اس حقیقت تک پہنچنا لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باطن میں جا کے اس گھر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس گھر تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے عالم شخصی میں جس طرح خدا کے لیے ایک گھر کو بنایا، اپنی جان کو چہرہ جان کے حوالے کیا، اسی طرح اس کی مثال کے طور پر دنیا میں ظاہر میں بھی ایک گھر بنایا، تاکہ اس ظاہری گھر کی مثال سے لوگ اس باطنی گھر جو خود ابراہیم علیہ السلام کے عالم شخصی اور اس کا قلب ہے تو اس مقام تک پہنچیں۔ لہذا خدا کے اس زندہ گھر کی معرفت مومنین پر جو ہے یہ معرفت فرض کی گئی، اور در حقیقت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجیان عشق کا بیت الحرام ہے۔ لہذا ہمارے یہاں حج ہے، لیکن حج کا مقصد صرف اور صرف اس ظاہری گھر کے ذریعے سے اس گھر کے مالک
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا، لہذا اس گھر کے ذریعے سے اس صاحب گھر یعنی زمانے کے اس ابراہیم تک پہنچنا اور مقام ابراہیم تک پہنچ کر اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ در حقیقت مومنین کے لیے حج ہے، اور اس کی مزید وضاحت قرآنی آیات سے اور حقائق سے اور احادیث کی روشنی میں ہم آگے بیان کریں گے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر یہ کہ شریعت پر عمل کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ یقین رکھنے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں روزہ تو ہے لیکن ہم نہیں رکھ سکتے، نماز تو ہے ہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ گناہگار ضرور ہیں لیکن منکر نہیں ہیں۔ اسی طرح اسماعیلی عقیدے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو صلاۃ الدائم ادا نہیں کر سکتے، روزہ باطن وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، حج اکبر کی ادائیگی میں کوتاہی ان سے ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ وجود سے انکار کرتے ہیں۔ لہذا صلاۃ الدائم ہم پر فرض ہے، حج اکبر ہم پر فرض ہے، جہاد اکبر ہم پر فرض ہے، مگر ظاہری جو ہے مقام کو دیکھتے ہوئے جو یہ تمام چیزیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں تو ان کی جو وضاحت ہے یہ در حقیقت ہمارے یہاں پہ کچھ ایک الگ وضاحت ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن کے ان ظاہری جو ستون ہیں تو ان ستونوں سے ہم ان کی باطنی حقیقتوں تک پہنچنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے، اور اس میں آپ تمام کی پاکیزہ دعاؤں کے لیے ہم ہمیشہ محتاج ہیں، محتاج رہیں گے، اور آپ جیسے مومنین دعائیں کریں گے کہ مولا کی تائیدات غیبی لا ریبی یقیناً ہمیں اپنے آغوش میں وہ تائیدات لیں گی اور علم کے اس سفر کو ہم آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہمارے یہاں پہ شاید صوم و صلاۃ نہیں ہے، صوم بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان کی صورت الگ ہے، کیونکہ یہی چیزیں شریعت کے مقام پر الگ ہے، طریقت کے مقام پر الگ ہے، حقیقت کے مقام پر الگ ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کی ہم وضاحت کریں گے، اور ہم اس اصل مغز اور اس روح کو ہم لوگوں نے پا لیا ہے، اور جو کچھ ہم نے پایا ہے انشاءاللہ وہ ہم مومنین سے ڈسکس کریں گے، جو ہمارے پیروں کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں، جو امام علیہ السلام کے تعویلات کی روشنی میں ہیں، اور اس میں ہماری اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کمائی کی ہے یہ در حقیقت صرف اور صرف ان اعلیٰ ہستیوں نے جنہوں نے زمانے کے امام کی حقیقی غلامی کی اور اس کے در سے اس علمی خزانے کو انہوں نے حاصل کیا۔ البتہ اس میں کچھ اچھے نکات آپ کو لگے تو یہ صرف اور صرف مولا کی مہربانی ہے، اور ان پیروں کے مہربانی سے، ان دائیوں کی مہربانی سے، ان عاشقین اور عارفین کی مہربانی سے جو کچھ علم ہم کو ملا ہے، ہم انہی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مولا کے باطنی گھر سے ان کی دل کی شاگردی اختیار کر کے وہاں سے علم و حکمت کے یہ جواہر ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ البتہ اس کی بیان میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو، وہ انسانی یقیناً ہماری وجہ سے، ہمارے نفس کی وجہ سے ہم اس کی اس طرح وضاحت شاید نہ کر پائیں، لہٰذا یہ صرف خامیاں ہماری ذات سے ہیں، باقی اس میں جو بھی اچھائیاں ہیں یہ صرف اور صرف مولا کی در اقدس سے ہیں۔ تو اس وضاحت کے بعد چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر روز کوئی ایک نقطے کی وضاحت بھی ہوگی اور کوئی سوال بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق کون ہے؟ سب کا جواب یہی ہوگا کہ انسان۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ بہشت مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے یا خالق ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ مخلوق ہے تو تمام مخلوقات میں سے اشرف انسان ہے، تو جہاں انسان بہشت سے، جنت سے اشرف ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی کیا اسی لیے وہ عبادت کرتا ہے کہ اس کو بہشت ملے، کہ جو کہ مخلوقات میں آلریڈی اگر یہ تصور کیا جائے تو پھر بہشت خود انسان سے، اس تصور کے مطابق انسان کو اگر مخلوقات میں سب سے اشرف قرار دی جائے تو بہشت خود انسان کے تحت آ جاتی ہے، تو پھر پوری زندگی ہم اس بہشت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں جو خود انسان کے تحت ہے یا انسان سے کمتر ہے۔
اور پھر میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سارے فرشتے، لوح، قلم، عرش، اگر یہ سب مخلوقات میں ہیں تو پھر اگر انسان اشرف المخلوق ہے تو کیا ہم تمام دنیا میں جو رہتے ہیں، ہم تمام انسانوں کا مرتبہ ان سارے حدود سے، ان سارے فرشتوں سے بڑھ کر ہیں؟ یا کوئی واحد، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی شخص کوئی انسانی صورت میں ہو لیکن اس کا مرتبہ بھی اس سے بالا تر ہو، ان فرشتوں سے بالا تر ہو، ان تمام حقیقتوں سے بالا تر ہو؟ اگر وہ شخص ہم جیسے انسان اگر نہیں ہے، میں تو اپنی دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو اس مرتبے پہ نہیں ہوں، تو پھر ایسا انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو انسانی صورت میں بھی ہو اور ان تمام مراتب سے وہ بالا تر بھی ہو؟ تو لہٰذا یہاں پہ ذرا آپ سوچئے گا، آپ غور کیجئے گا، انشاءاللہ ہم آگے سے آگے جو ہم اپنا لیکچرز دیتے رہیں گے اس کے اندر ان چیزوں کی وضاحت ضرور ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام کو یہ عالی مدد